شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، علم و علماء سیگمنٹ ہے اور آج موضوع ہے غصہ۔ غصے کی مذمت کے حوالے سے بات ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے سے بڑے مرتبے والے پر غصہ نہیں آتا اور وہ وہاں پر محکوم بن جاتا ہے۔ بہت ساری باتوں میں بڑے جو ہیں، جو منصب پر ہیں، صاحبان منصب ہیں، وہ غصہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور یہ جو رویے ہمارے کیوں ہے اور اس کے معاشرے پر برے اثرات کیوں پڑ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو غصہ کرتا ہے وہ غیرت مند کہلاتا ہے، بہادر کہلاتا ہے۔ جو غصہ نہ کرے کہا جاتا ہے بے حس آدمی، اس کو کچھ اثر ہی نہیں پڑتا، کچھ کہہ لو اسے غصہ ہی نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں ملا کے آیا وہ میانہ روی کون سی ہے، وہ معتدل مزاجی کون سی ہے کہ جس پر ہمیں رہنا چاہیے، کہ اس میں ترحم بھی ہو، سکھانے کا معاملہ ہو تو اس میں غصے کی بھی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک بیلنس جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے جناب، کہیں بہت غصہ نظر آتا ہے، کہیں بہت زیادہ اس کے حوالے سے اس کے اگینسٹ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کی مذمت کے حوالے سے اور غصے کو پی جانے والوں کے حوالے سے، جو وہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا کہ وہ ظاہر ہے ان کو ان کی ستائش نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما جامعہ کراچی میں تدریسی خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس تبسم ریز انداز میں مفتی صاحب توجہ فرماتے ہیں آپ لوگ جانب، ایک خوشگوار سی کیفیت ہو جاتی ہے پورے اسٹوڈیوز کی۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں اور یہ مسکراہٹیں سلامت رکھے۔ ہمارے درمیان نوجوان ثنا خاں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں ثقلین رشید تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانیال شیخ ہیں، السلام علیکم، اور ماسٹر سمیر، تینوں کو کا خیر مقدم ہے اور سلام پیش کیا ہے۔ اچھا، غصے کے نقصانات اور اس کی مذمت کے حوالے سے ابتداءً اگر ہم بات کر لیں تو پھر ہمارے لیے ایک موضوع کو آگے بڑھانا آسان ہو جائے، کیا فرمائیے وہ سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ذرا غصے کی معرفت اور اس کی تھوڑی سی اقسام پہ میں ضرور کر لوں تاکہ پھر ہمیں صحیح چیز، یہ موضوع سمجھ میں آئے۔ جی ضرور۔ جب نفس کی خلاف مرضی کوئی کام ہوتا ہے تو دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، ایک نفرت سی، ایک کراہت پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام غصہ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ غصہ آنا قدرت و اختیار میں نہیں ہے، یہ اچانک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جو قدرت و اختیار میں نہ ہو اس پہ انسان کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ حرام کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں اور سامنے والے کے لیے باعث تکلیف بن جائیں، چاہے وہ قلبی رنج ہو، چاہے وہ جسمانی آپ تکلیف پہنچائیں، روحانی تکلیف پہنچائیں۔ اس کا مطلب وہ اگر تنہائی کے اندر اکیلے ہیں اور اظہار غضب بھی کر لیں تو چونکہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، وہ قابل مذمت نہیں ہوگا۔ پھر اس کی جو اقسام ہے، دو میجر اقسام ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک وہ کہ جو اپنی ذات کی خاطر غصہ آتا ہے، جس میں اللہ کی رضا بالکل مطلوب نہیں ہوتی۔ یہ غصہ پیدا ہونا تو خیر وہی ابھی بتایا قدرت و اختیار میں نہیں، لیکن اس کا اظہار غضب حرام ہے، اسی پہ ہم گفتگو کریں گے ساری۔ اور دوسرا جو غصہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر آتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی آیا، سرکار کے ایسے جلال کے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنا سرکار جلال میں لائے اور آپ کے گال سرخ ہو گئے جیسے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا، ایسی تعبیر کی۔ یعنی سرکار جب خلاف شرع کوئی کام دیکھا کرتے تھے تو آپ غضب میں آتے تھے۔ یہ کیفیت بھی محمود ہے اور اس کا پھر اظہار بالکل حکمت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، وہ بھی محمود ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے اظہار غضب فرمایا۔ تو اب ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کی خاطر غصہ کرتا ہے، دوسرا سمجھاتا ہے دیکھو یار غصے میں نہ آؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ او بھائی، یہ تو محبوب ہے غصہ، اور وہی نہیں آتا۔ بیٹا فجر میں پڑا سوتا رہے، ابا کو غصہ نہیں آئے گا۔ ٹیوشن سینٹر نہ جائے، کالج سے ٹلہ مار لے، ابا ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں غضب میں۔ یہ فرق ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب جو نفس کی خاطر ہے وہ ہے قابل مذمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ بہت کڑوا ہوتا ہے کہ شہد میں ملے تو شہد کو کڑوا کر دے، ایسے ایمان کی تباہی۔ اور عقلی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے ایک
कुफ्र में मुब्तला होना, बाद लोग गुस्से में आके कलिमात कुफ्र निकाल कुफरिया देते हैं, कलिमात अल्लाह ताला को बुरा कहना, रसूल को बुरा, क्या हम ही रह गए थे इस नुकसान के लिए? शरीयत को और अहकाम को बुरा कहना, मुफ्तियान किराम को गालियां बकना इल्म की वजह इल्म की से, वजह से। सिर्फ इल्म को बुनियाद बनाकर, ये कुफ्र है। दूसरा हराम होता है गुनाह कबीरा, बीवी को थप्पड़ मार दिया, मातहत को डांट दिया। जी, जी। हजरत अबू मसूद अंसारी कहते हैं मैं गुलाम को मार रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे से एक मुझे आवाज़ आई कि अल्लाह के गज़ब से डरो। अल्लाह। मैंने पलट के देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो मेरे हाथ से रोब नबूवत की वजह से दुर्रा गिर गया। सरकार ने फरमाया कि जितना अल्लाह ताला, जितना तुझे इस गुलाम पे कुदरत हासिल है, अल्लाह तबारक व ताला को इससे कहीं ज़्यादा तुझ पे कुदरत हासिल है। अल्लाह। तो ये कहते हैं अबू मसूद अंसारी कि मैंने कहा रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाता हूँ, मैंने इसको आज़ाद कर दिया। सरकार ने फरमाया अगर तू आज़ाद ना करता तो तुझे जहन्नम में दाखिल करता, अल्लाह ताला जहन्नम में डालता। इसी तरीके से दिल आज़ारियाँ, हम टॉन्टिंग कर देते हैं गुस्से में आके, दीगर मामलात। अच्छा, बाज़ टीचर गुस्से में आके नंबर कम कर देते हैं, बच्चों के फ्यूचर तबाह कर देते हैं। आप ये देखें, जो एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये खयानत भी होगी इस तरह। बिल्कुल ये। और इसी तरीके से गज़ब में आते हैं तो किसी को नौकरी से निकलवा दिया, प्रमोशन रुकवा दी, लेग पुलिंग कर ली, किसी को इंतकाम ले लिया, उसके जिस्मानी आज़ा ख़राब कर दिए, तेज़ाब फेंक देते हैं। आप देखें बच्चियों के चेहरों पर, ठीक है, अगर तुम मोहब्बत में नाकाम हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी का चेहरा खराब कर दो। नाकाम आशिक, तुम अपने उस पर रो, तुम्हें टैलेंट ही नहीं था कि तुम लड़की को अपनी तरफ कर लेते, या तो इसमें कूदते नहीं, और कूदे थे तो ये बुरे अंजाम की तरफ क्यों आया? सारी ज़िंदगी का गम दे के तुमने अपने लिए गुनाह जारी कर लिया। तो खुलासे कलाम ये है कि जब नफ्स की खातिर गुस्सा आता है तो बेशुमार चीज़ें, अब ये गन पॉइंट पे जो मोबाइल छीन रहे होते हैं, कोई ज़रा सी मुजाहमत करता है तो गुस्सा ही आता है ना उसको। दो थप्पड़ देखे आपने, थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हैं मुंह पे और सीधे फायर कर देते हैं, तो जान से ही गया। अब वो कत्ल कर दिया। और ये कुरान का एक मफहूम है कि एक इंसान को कत्ल करना ऐसा है जैसे तमाम इंसानों को कत्ल कर देना, इसका वबाल आखिरत में होगा। इस तरह जो बच्चियाँ गुस्सीली होती हैं इनको जल्दी तलाक हो जाती है, जो बच्चे गुस्सीले होते हैं तलाक दे देते हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं। खुलासा है कि इसके नुकसानात की तफसील बहुत ज़्यादा है। हमें तवज्जो करके शुरू से ही अपने भी गुस्से पे कंट्रोल करें जो नफ्स की खातिर आता है, और अपने बच्चों को इसकी तरबियत दें, तब इंशाल्लाह आगे चल के एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। बहुत उम्दा। कहाँ गुस्सा करना चाहिए, किन मामलात में? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर कोई गुस्ताखाना पहलू है उसके हवाले से गुस्सा करे, ईमान का ये तकाजा है। और अगर अपने नफ्स की खातिर, अपने नफ्स को खुश करने के लिए किया जा रहा है, किसी पर जुल्म तशद्दुद है, जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया, बहुत अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब ने इसको इस मौजू को जो है उसकी वजाहत फरमाई, इसको डिस्क्राइब किया। लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद सवालात जब करेंगे तो मज़ीद ये मौजू डिस्क्राइब होगा, इसके मुख्तलिफ पहलू सामने आएंगे। शामिल कर रहे हैं इस वक्त कलाम, हमारे तीनों शनाखा यहाँ मौजूद मिलकर कलाम पेश करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर सिलसिला कलाम जारी रहेगा। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखें, असबाब हो उनको ऐसे बगम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हैबत से हर एक गर्दन खम है, हर आँख नदामत से नम है,
ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ